آنے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ اور میرا اور آپ کی زندگی کا مقصد صرف یہی ہونا چاہیے کہ یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ نہ دولت سے، نہ شہرت سے، نہ گھر کو آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل، اسی کا احسان، اسی کا کرم کہ اس نے ہمیں آج ایک مرتبہ پھر اپنے گھر کا مہمان بنایا۔ دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین اس مہمان نوازی میں ہمیشہ کے لیے استقامت عطا فرمائیں۔ میں بھی اپنے گھر پر اپنے دل سے قریب لوگوں کو بلاتا ہوں، اور آپ کا بھی یہی حال ہے کہ دعوت پر اسی کو آپ مدعو کرتے ہیں جس کو آپ اپنا سمجھتے ہیں۔ ایکو کم کر دیں ویسے، جس کو آپ اپنا سمجھتے ہیں۔ تو ایسا ہی رب کا دین ہے، رب کا گھر ہے، رب تعالیٰ کے ایام اور راتیں بھی رب ہی کی ہیں، مہینہ بھی رب کا، دن بھی رب کا، گھر بھی رب کا، دین بھی رب کا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ اپنا ہونے کے باوجود آپ کو اور مجھے اپنے گھر کا مہمان بنایا، گویا ہمیں بھی اپنا سمجھا، تبھی رب تعالیٰ نے اپنے گھر کا مہمان بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ اس نعمت کا ہمیں شکرانہ ہر وقت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہم نکات کو ہم سماعت کر رہے ہیں۔ 7 سنہ ہجری تک کے واقعات ہم سماعت کر چکے ہیں، اور 7 سنہ ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے محرم الحرام کی ابتدائی تاریخوں میں آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے الوداع کہنے کا بھی یہ مہینہ ہے۔ اور ویسے بھی یہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے، آج 27 تاریخ ہو چکی ہے۔ تو آج سے اگر ہم جو ہے وہ تقریباً 450 سال یعنی 1450 سال پہلے کے قریب چلے جائیں، تو 7 سنہ ہجری میں غزوہ خیبر سے پہلے رسول اللہ علیہ والسلام کی شہزادی حضرت بی بی زینب کا وصال ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 شہزادیاں ہیں، حضرت فاطمہ، حضرت رقیہ، ام کلثوم اور بی بی زینب۔ اور حضرت زینب کے نام سے بہت ساری خاتون کے نام ہیں، حضرت امام حسین کی پھوپھی بھی، آپ کی بہن بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی یعنی حضرت امام حسن اور امام حسین کی سگی خالہ، جو کہ ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں تھیں، اور 2 شہزادیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں یکے بعد دیگر آتی رہیں، اور ایک شہزادی کونین، جو ساری خواتین اسلام جنہیں اللہ اپنے محبوب کے نالین کے صدقے سے جنت عطا فرمائے گا، قیامت کے دن ان کی یہ سب سے اونچے مرتبے پر موجود حضرت فاطمہ الزہرا جنت کی خواتین کی سردار ہوں گی، وہ میرے محبوب علیہ والسلام کی شہزادی ہے۔ تو ہم غزوہ خیبر کو سماعت کر رہے ہیں۔ غزوہ خیبر کے متعلق پچھلے درس میں ہم نے یہ بات سماعت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی طرف مسلمانوں کو جانے کا اپنا ارادہ ظاہر کیا۔ قافلے در جوق جمع ہوتے رہے اور مسلمان خیبر کی طرف نکل پڑے۔ تقریباً 96 میل، موجودہ اگر کلومیٹر کے حساب سے دیکھیں تو کم از کم یہاں سے لگ بھگ کوئی حیدرآباد سے آگے تک کا سفر، وہ بھی پیدل، گھوڑوں پر یا پھر سواریوں پر
1600 کا افراد کا یہ قافلہ تھا جس میں منافقین کی جماعت بھی شامل تھی۔ عبداللہ بن ابی بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ شامل تھا، اور اس نے خفیہ طور پر خیبر میں موجود یہودیوں سے کہہ دیا تھا کہ مسلمانوں کی تعداد تھوڑی ہے، تمہاری تعداد 10,000 سے زیادہ ہے، یہ تو 1600 لے کر نکلے ہیں، اور ان میں سے زیادہ تر تعداد میری اپنی ہے، میری جماعت کی ہے، میں وہاں پہنچتے ہی الگ ہونے کا اعلان کر دوں گا تو مسلمانوں کی تعداد اور کمزور ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے یہ بات چھپائے رکھا تھا کہ ہم خیبر کی طرف آ رہے ہیں، لیکن عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، جسے خود رسول اللہ نے رئیس المنافقین کہا، اس نے یہ راز فاش کر دیا۔ میرے محبوب کو سب علم تھا لیکن رب کا حکم نہ تھا، اس لیے آپ نے اس کے متعلق کوئی گفتگو نہ کی، آپ اپنی منزل کی طرف چلتے رہے، یہاں تک کہ قبیلہ غطفان اور خیبر کے درمیان کو جو راستہ تھا، رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے وہاں پڑاؤ ڈال دیا۔ وجہ یہ بنی کہ عقید و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا اندیشہ تھا کہ قبیلہ غطفان اور خیبر کے یہودی الگ الگ اگر ان سے مقابلہ کریں گے تو یقیناً فتح دونوں صورتوں میں اللہ ہمیں ہی عطا فرمائے گا، مگر آنے والے امراء اور آنے والے حکمرانوں کے لیے یہ سبق چھوڑ دیا کہ اگر جنگ اور جہاد کے معاملے میں کوئی اچھی تدبیر سامنے آ جائے تو اس پر عمل کرنا، اس سے مسلمانوں کی جانوں کا بھی فائدہ ہوگا اور مال کا بھی فائدہ ہوگا۔ میرے محبوب چاہتے دونوں کو آمنے سامنے کرتے اور ایک ساتھ مقابلہ کرتے، پھر بھی فتح اللہ نے محبوب ہی کو عطا کرنی تھی، لیکن جہاد اور جنگ کے اصول میرے محبوب نے امت کو سکھائے، اور پہلے قبیلہ غطفان سے مقابلے کے لیے تیار ہوئے۔ جب انہوں نے اتنا بڑا لشکر دیکھا تو انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ ہم آپ سے صلح کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جب یہ بات ہو گئی تو میرے محبوب خیبر کی طرف بڑھے۔ رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے ان تعداد کی 3 حصے کر دیے تھے۔ ایک حصہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا، اور ایک حضرت عمر کے ہاتھ میں دے دیا۔ 3 جھنڈے بنائے، کہا کہ اگر یہ جھنڈا اور یہ گروہ اگر خیبر کو فتح نہ کر سکے تو یہ گروہ آگے بڑھے گا، اور اگر یہ گروہ بھی نہ کر سکے تو تیسرا جھنڈا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے ہاتھ میں رکھا۔ پہلا دن شروع ہوا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں صحابہ کرام علیہم رضوان آگے بڑھے، حضور مقدم یعنی حضور بیچ مڈل میں موجود تھے۔ پورے چاروں طرف جو قافلہ تھا اس کا جو بیچ کا حصہ تھا گروہ، وہاں پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کرام علیہم رضوان کو ٹریننگ دینے کے ساتھ ساتھ سمجھا رہے تھے کہ اس طرف سے آگے بڑھو، اس طرف سے آگے بڑھو، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے تقدیر کچھ اور ہی کہہ رہی تھی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی محنت اور صحابہ کرام کے جذبے کے ساتھ آگے بڑھے، مگر اس دن فتح بظاہر ان مسلمانوں کے مقدر میں نہ آئی۔ دوسرا دن آیا، عقید و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ذمہ داری فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دی۔ حضرت فاروق اعظم وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کے خوف اور دبدبے کا عالم یہ ہے کہ اگر کسی کافر حاملہ خاتون یا یہودی اور عیسائی کسی حاملہ خاتون کو کہہ دیں کہ عمر آ رہا ہے تو وہ اس قدر ہانپتی، اس قدر کانپتی کہ اس کا حمل ضائع ہو جاتا تھا۔ فاروق اعظم کے زمانے میں فاروق اعظم کا یہ رعب اور دبدبا تھا، مگر تقدیر کچھ اور کہہ رہی تھی۔ دوسرا دن بھی گزر گیا اور خیبر فتح نہ ہوا۔ پھر رات کے وقت اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے عشاء کی نماز کے بعد سارے صحابہ کو جمع کیا اور فرمایا کہ کل میں یہ جھنڈا اس عظیم بندے کو دوں گا جس سے اللہ بھی پیار فرماتا ہے اور اس کا حبیب علیہ السلام بھی پیار فرماتا ہے۔ بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 605 غزوہ خیبر کا چیپٹر، اس میں میرے محبوب کا یہ فرمان موجود ہے، لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ قال فبات الناس يذوقون ليلتهم أيهم يعطاها
کہ میرے محبوب نے فرمایا کل کا دن وہ عظیم دن ہے کہ میرے رب نے مجھے یہ بات بتا دی ہے کہ کل یہ خیبر فتح ہو جائے گا، اور اس خیبر جو قلعہ تھا اس کے اندر 7 قلعے موجود تھے، ان تمام 7 قلعوں کو ملا کر خیبر کہا جاتا تھا۔ جس طرح شہر کراچی ہے ایک علاقے کا نام ہے، اس میں بہت سی کالونیاں ہیں، بہت سی سوسائٹیز ہیں، بہت سے ٹاؤن ہیں، سب کچھ موجود ہے، تو ایسے ہی خیبر سمجھ لیجئے ایک شہر کا نام تھا، اور اس کی دیواریں اتنی مضبوط تھی کہ اوپر چڑھنا تو بہت دور کی بات ہے، اس کے جو مین ڈور تھا اس شہر میں داخل ہونے کا دروازہ، وہ اتنا مضبوط کہ اگر اس کو کھودا جائے یا اس کو توڑا جائے تو اس کے لیے مزدوروں کی ایک بہت بڑی جماعت چاہیے تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے یہ فتح شیر خدا مولائے کائنات حضرت علی المرتضیٰ کے مقدر میں لکھی تھی۔ دوسرا دن ہوا، صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ رات کو رسول اللہ علیہ السلام نے یہ اعلان کیا کہ میں یہ جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ نے خیبر کی فتح لکھ دی ہے، وہ اللہ اور اس کا رسول کا محب بھی ہے اور محبوب بھی ہے، یعنی محبت بھی کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے پیار کرتے ہیں۔ لوگ کہنے لگے پوری رات ہم اس کشمکش میں تھے کہ یہ رسول اللہ کی جانب سے انعام کس کو ملنا ہے، سبھی حضور سے پیار کرتے تھے، سبھی رب سے محبت کرتے تھے، لیکن سند اب رسول اللہ سے ملنی تھی۔ دوسرے دن صبح کو سارے صحابہ کرام علیہم رضوان فجر کی نماز کے بعد جو ہے وہ حضور کے دربار میں پہنچ گئے کہ اب یہ مزدہ اور یہ نعمت کس کو ملتی ہے۔ فاروق اعظم بیان کرتے ہیں کہ اس رات مجھے اتنی تمنا تھی کہ میں اس لشکر کا امیر بن جاؤں، کیونکہ رسول اللہ نے محب اور محبوب ہونے کا ارشاد عطا فرما دیا۔ صبح ہوئی تو حضرت سعد کہتے ہیں سارے صحابہ کرام علیہم رضوان جمع ہو گئے اس نعمت عظمیٰ کو حاصل کرنے کے لیے۔ جب صبح ہوئی فجر کی نماز ختم ہو گئی، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کے درمیان فرمایا کہ اینا علی، علی کہاں ہے؟ سب ادھر سے ادھر دیکھنے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے، آشوب چشم تھا، آنسو نکل رہے تھے، آنکھ میں تکلیف تھی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ، علی کی آنکھ میں تکلیف ہے، علی کی آنکھ میں تکلیف ہے، وہ ابھی یہاں پر آئے نہیں ہیں۔ تو فرمایا کہ علی کو بلاؤ۔ کہا یا رسول اللہ وہ بیمار ہیں، بیماری میں تو فرض کے اندر رعایت مل جاتی ہے، روزہ جیسا عظیم فرض وہ بھی چھوڑنے کی اجازت ہے، مگر فرمایا نہ علی کو بلاؤ، کیونکہ آج اللہ نے علی ہی کے ہاتھوں سے اسلام کو فتح عطا فرمانی ہے، اور یہ جھنڈا میں علی کے ہاتھ میں دوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لایا گیا، بڑی کمزوری تھی آپ کے جسم میں۔ جب وہاں پہنچے تو کہا کہ آپ کو کیا ہوا ہے اے علی؟ کہا یا رسول اللہ میری آنکھوں سے پانی بہہ رہا ہے، تکلیف بہت ہے۔ میرے محبوب کی رحمت جوش میں تھی، اپنا لعاب حضرت کے علی کے آنکھ میں لگایا، بس لگنا تھا کہ اللہ نے حضرت علی کو شفا عطا فرما دی تھی۔ میرے محبوب کے لعاب دہن کی برکت ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے جھنڈا دیا، اور پھر خیبر کیسے فتح ہوا، اللہ اکبر۔ اس سے پہلے جتنی بھی جہاد، جتنی جنگیں ہوئیں، جتنے غزوات ہوئے، اس کے اندر الگ الگ سبق ہے، مگر مولائے کائنات کو جو شیر خدا کہا گیا ہے، اسد اللہ کہا گیا ہے، اور پھر میرے محبوب نے فرمایا کہ علی جیسا جوان دنیا میں آیا نہیں ہے، اور پھر حضرت علی کے متعلق اور بھی بے شمار باتیں میرے محبوب نے فرما دیں۔ وہیں مولائے کائنات نے ایک ہاتھ سے خیبر کے دروازے کو اکھاڑ کر پھینک دیا تھا۔ وہ شجاعت، وہ بہادری کہ روایت میں آتا ہے، رسول اللہ کی سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے کہ وہ دروازہ حضرت علی نے سیدھے ہاتھ سے نہیں، الٹے ہاتھ سے اکھاڑ کر ایسا پھینک دیا، اور صرف پھینکا نہیں، اگر آپ کو اسلام کی تاریخ اسلام سے اگر وابستگی ہو تو تلوار کے ساتھ ڈھال ہونا ضروری ہے کہ اگر سامنے سے کوئی وار آئے تو انسان اس کو روک لے۔ رسول اللہ علیہ السلام اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہے ہیں،
وہ شجاعت کا امام، وہ بہادری کا امام، وہ ولیوں کا امام، وہ مولائے کائنات کے جس کے متعلق میرے محبوب نے فرمایا جس کا میں مددگار اس کا علی مددگار ہے، وہ شیر خدا اس دروازے کو اکھاڑتے نہیں بلکہ ڈھال کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ کہیں سے کوئی وار آتا مسلمان کی طرف، کسی صحابی کی طرف، حضرت علی اس دروازے کو آگے کرتے اور وہ اس کا وار خالی چلا جاتا۔ جب جنگ کا اختتام تھا، جہاد ختم ہونے کے قریب تھی، فتح حضور کے نالین کے صدقے سے ملنی تھی، تو حضرت علی نے اس کو اٹھا کر پھینک دیا، ایسے جس طرح ہم ٹیشو اٹھا کر پھینک دیتے ہیں۔ بعد میں 200 مزدور مل کر بھی اس کو نہ ہلا سکے۔ اللہ نے حضرت علی کو وہ طاقت عطا فرمائی تھی، اور پھر اس دروازے کے پیسز کیے گئے، ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے اس جگہ سے ہٹانے کے لیے، لیکن شیر خدا کو اللہ نے 200 سے زیادہ مردوں کی طاقت اکیلے عطا فرما دی تھی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خیبر کو فتح کر دیا۔ اور پھر وہ واقعات کیا ہوئے، کس طرح سامنے سے وار ہوتا تھا، کس طرح آپ اس کا جواب دیتے تھے۔ بڑے بڑے پہلوان حضرت علی کے سامنے آئے، آپ نے پھونک مارتے ہی جو ہے انہیں واصل جہنم کر دیا، اور رہتی دنیا تک بتا دیا کہ دوائیوں سے یا حکیموں کے آگے چکر کاٹنے سے طاقت نہیں ملتی، اصل طاقت روحانی طاقت ہوتی ہے، جسمانی طاقت افرادی طاقت کا کوئی کام نہیں ہے۔ اصل طاقت اسی کو ملتی ہے جو رسول اللہ کی غلامی کو اختیار کرتا ہے، جو رسول اللہ کا غلام بن گیا، جس نے غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لیا، وہ تنہا بھی ہوتا ہے، وہ اکیلا بھی ہوتا ہے، وہ کربلا کے میدان میں 72 بھی ہوں، سامنے ہزاروں کا لشکر بھی ہو، پھر بھی قیامت تک اللہ مسلمانوں کی زبان پر اہل بیت سے محبت کرنے والوں کے نام جاری کر دیتا ہے، کیونکہ یہ اس کا وعدہ ہے۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں دین کے کام میں لگ جاؤ، اللہ ساری کائنات کو تمہارے کاموں میں لگا دے گا۔ آج ضرورت دین کو ہماری جان کی ہے، ہماری مال کی ہے، لہذا اپنے آپ کو پیش کیجئے۔ امت آج پریشان ہے، ہمارا بلوچستان ڈوبا ہوا ہے، پنجاب کی حالت غیر ہے، سندھ میں سینکڑوں بستیاں، سینکڑوں گاؤں صفائے ہستی سے مٹ چکے ہیں۔ کبھی تصور تو کریں کہ 2 گھنٹے شہر کراچی میں بارش ہو جائے تو یہ منظور کالونی کا حال ایسا ہوتا ہے کہ دنیا میں ایسا لگتا ہے کہ شاید دریائے منظور کالونی یہاں پر بہہ چکا ہے، وہاں واقعی میں سیلاب آیا ہے۔ تھوڑی سی بارش کی رفتار زیادہ ہو جائے تو نمازی غائب ہو جاتے ہیں، گھر میں چلے جاتے ہیں، ان کے تو گھر بھی نہیں ہیں۔ کسی کی ماں آنکھوں کے سامنے بہتی ہوئی جا رہی ہے، کسی کا چھوٹا دودھ پیتا ہوا بچہ اس پانی کی لہر میں جا رہا ہے، مگر ہمیں صرف اپنے گھر کی فکر ہے۔ میں آپ کے ضمیر سے پوچھتا ہوں، مجھے بتائیے آپ میں سے کون سا ایسا خوش نصیب ہے، ہاتھ نہیں اٹھوا رہا، کون سا ایسا خوش نصیب ہے کہ جس نے اپنے ان مسلمان بھائیوں کے لیے صرف دعا بھی کی ہو؟ نہیں، ہم نے صرف اپنے بچوں کے لیے دعا کی، ہم نے صرف اپنے کاروبار کے لیے دعا کی۔ ہم اگر امام کو پرچی دے بھی رہے ہیں تو یہی دے رہے ہیں کہ میری بچی تکلیف میں، دعا کر دینا امام صاحب، میری بچی کے رشتے نہیں آ رہے۔ ان بچیوں کا کیا کہ جن کی عزتیں اور جن کی جسم کے حصے کٹ کٹ کر پانی میں بہہ رہے ہیں، جس کا پورا گھر اجڑ چکا ہے، ان لوگوں کو ہم دعاؤں میں کب یاد رکھیں گے؟ لہذا میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ابھی نماز جمعہ کے بعد ذکر دعا کی محفل میں سنت و نوافل کے لیے مت کھڑے ہوئیے گا، کم از کم 7 سے 10 منٹ اپنے ان مسلمان بھائیوں کے لیے تو نکال دے کہ قیامت کے دن شرمندگی سے بچ جائیں۔ وہ ننھا بچہ جس کی تصویر وائرل ہو رہی ہے، جو مٹی میں دبا ہوا ہے، سانس جسے نہیں آئی وہ دم دے گیا، قیامت کے دن اس نے رسول اللہ سے کہہ دیا کہ یہ آپ کی امت تھی، کیا جواب دیں گے ہم؟ لہذا توبہ اور استغفار کی ضرورت ہے۔ 4 صوبے ہیں پاکستان کے چاروں صوبوں کے اندر کوئی نہ کوئی وبا آئی ہوئی ہے، کہیں سیلاب ہے، کہیں نئی بیماریاں جنم لے رہی ہیں۔ شہر کراچی کے اکثر باشندے ہسپتالوں کے آگے دھکے کھا رہے ہیں۔ وہ دارالشفا نہیں، یہ دارالشفا ہے۔ پہلے کے لوگ طبیبوں کے پاس نہیں، مسجدوں کی صفوں میں آ کر
بیماری کا علاج تلاش کرتے تھے، مگر افسوس ہم نے یہ خالی کر دیا۔ آج وہ کلینکس، وہ ہاسپٹلس، وہ سارے کے سارے ایسے ساری چیزیں جہاں دوائیاں ایسے موقع پر فری میں دینے کے بجائے مہنگائی عروج پر ہوتی جا رہی ہے۔ خیر یہ الگ موضوع ہے، مگر صرف اتنا ہے کہ اپنے ان مسلمان بھائیوں کو، بچوں کو، بہنوں کو، اپنی ماؤں کو دعاؤں میں یاد رکھیں، ان کے لیے دعا کریں، کیونکہ دعا سے بڑھ کر مسلمان کے لیے کوئی ہتھیار نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ اور اس اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دل جلانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ جتنا ہو سکے آپ سے، آپ ان مسلمان بھائیوں کے لیے جہاں جہاں کیمپس لگائے گئے ہیں، جو صحیح لوگ ہیں، ان لوگوں تک اپنے حسب توفیق پہنچا دیں۔ آپ کی عیدگاہ چوک پر بھی اس طرح کا ایک کیمپ لگ چکا ہوگا یا لگنے والا ہوگا، آپ اپنے حسب توفیق وہاں بھی جمع کرائیں۔